السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ زندگی میں پریشانیاں بہت ہیں، بہت صبر کر رہے ہیں، لیکن کب تک صبر کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو سوال کیا ہے، زندگی میں پریشانیاں ہیں، کب تک ہم آخر صبر کریں؟ زندگی میں بعض لوگوں کے اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرما دیا کہ سکون کی زندگی عطا فرمایا، ایسے لوگ دعوتی میدان میں قدم رکھیں. اور دوسرا جو سوال کیا گیا، اتنی پریشانیاں زندگی میں ہیں، آخر کب تک صبر کریں ہم؟ تو عزیز سامعات کرام، جیسا میں نے اپنی تقریر میں کہا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسپیشلی بیان کرتا ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں بھی سنا دیجیے. اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی. آپ کو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں خالی بس صبر کرتے جا رہی ہوں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے نام اعمال میں آخرت کے دن کیا کچھ آپ کے لیے تیار ہو رہا ہے. صبر کرنا چاہیے. اگر ہم زندگی کے مصیبتوں کو بہت بھاری سمجھ رہے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ آخرت کی زندگی پر تم نظر ڈالو. دنیا میں جو ساری زندگی عیش میں رہا، اللہ کا نافرمان رہا، لیکن عیش کی زندگی رہی، اس کو جہنم میں ایک ڈبکی اللہ تعالیٰ دیں گے تو پوچھیں گے کیا تم نے کبھی خوشی دیکھی؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ، میں خوشی سے رتی برابر بھی واقف نہیں. آج جو زندگی میں ساری زندگی تکلیفیں گزارتے رہے لیکن صبر کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن جنت میں ان کو لے جا کر باہر نکالے گا اور پوچھے گا کیا تم نے کبھی دنیا میں مصیبت دیکھی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ اللہ، کبھی ہم نے مصیبت نہیں دیکھی. عزیز سامعات، آخرت کی زندگی کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو دنیا کی مصیبتیں ہمارے لیے ہلکی ہو جائیں گی اور دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. جیسا کہ میں ایک واقعہ حدیث کا سنا دوں. ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ مرض کو دور کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کاؤنسلنگ کیسے کی؟ رسول اللہ وقت کے پیغمبر تھے، اگر دعا کرتے تو فوراً وہ بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاتی، لیکن اللہ کے نبی چاہ رہے تھے کہ اس عورت کو آخرت میں بہترین بدلہ ملے. رسول کی دعا ہو گئی، لیکن یہ عورت بدلے سے محروم ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے اس کی کاؤنسلنگ کی اور کہا کہ خاتون، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا، تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی، لیکن تم صبر کر کے اپنی آخرت بلا لینے چاہتی ہو کیا تم صبر کرو گی؟ تو کہا، اللہ کے نبی نے کاؤنسلنگ کی، اگر تم صبر کر لو گی تمہاری آخرت بہتر ہے. اگر تم چاہتی ہو کہ میں دعا کروں تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے تمہارا مرض ختم ہو جائے گا. اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں چاہتی ہوں کہ صبر کروں، میں صبر کرنا چاہتی ہوں، یہ بیماری کو ہٹا دیجئے، بول کے دعا مت کیجئے، آخرت کی زندگی مجھے چاہیے یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہنے لگی، یا رسول اللہ، صبر کر لوں گی، بیماری باقی رہنے دیجئے، صبر کر لوں گی میں، لیکن اللہ سے اتنی دعا ضرور کر دیجئے کہ بیماری میں میرا جسم پہ سے لباس ہٹ جاتا ہے، یہ میرا ستر باقی رہے، یہ دعا آپ کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے وہ دعا کی اور اس کا زندگی پر ستر باقی رہا. عزیز سامعات، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی کب تک صبر کریں، یاد رکھ لیں، زندگی کے آخری لمحے صبر کرنا ہے، آخرت میں اجر کی امید رکھتے ہوئے. اگر ہم آخرت میں بڑے بڑے انعامات کی امید رکھیں گے، دنیا کی ہر مصیبت ہمیں ہلکی نظر آئے گی اور صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر.